بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مگر بابا جی، کیا جادو سے منش کو سانپ بنایا جا سکتا ہے؟ ارے بھگوان نے سنسار میں شیطان کو بڑی شکتی دے دی ہے۔ وہ بہت سے ایسے کام جانتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اور اس سے بچنا ہی تو منش کا کام ہے۔ جو اچھے ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں، اور جو برے ہیں وہ یہ شکتی حاصل کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس بیچارے کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ اب زیادہ گیان تو ہے نہیں میرے پاس کہ میں ساری تکلیفیں اور حقیقتیں معلوم کروں، لیکن اتنا میرا گیان ضرور بتاتا ہے کہ اسے کسی نے جادو کر کے سانپ بنا دیا ہے۔ تو پھر کیا منش بن سکتا ہے؟ ہاں، بھگوان نے چاہا تو میں کوئی اپائے نکال لوں گا اس کے لیے۔ یہ تو بڑا اچھا ہوگا بابا جی۔ اگر یہ کوئی ایسا منش ہے جسے کسی جادوگر نے تکلیف پہنچائی ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے، ہمارے کام آئے۔ ہم 2 سے 3 ہو جائیں گے بابا جی۔ بوڑھے نے بڑی محبت سے لڑکی کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، تیرے من میں یہ بہت دن سے ہے کہ یہاں ہم 2 کے علاوہ تیسرا بھی کوئی ہو؟ ہاں بابا جی، جانتا ہوں ری، ظاہر ہے انسان کی بچی ہے، انسانوں کے بیچ رہنا چاہتی ہے، پر میں کیا کروں، تیری بھاگ لیکھا ہی ایسی ہے۔ لڑکی کچھ اداس سی ہو گئی۔ میں ان کی گفتگو سنتا رہا، پھر وہ بولی، کیا میں اس کے لیے دودھ لے آؤں مہاراج؟ نہ ری، دودھ نہ لا، بس رہنے دے، پہلے میں یہ معلوم کر لوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیسے معلوم کرو گے بابا؟ بس تو کٹیا بند کر کے اندر بیٹھ جا، اپنا کام کاج کر، اور خبردار کہیں سے جھانکنا نہیں۔ اگر تو نے جھانکا تو میرا حشر خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بابا، اگر یہ منش ہے اور منش بن جائے تو بھگوان کی سوگند اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ میں نہیں جھانکوں گی، تمہیں وچن دے رہی ہوں۔ اچھا، تو اب جا، بوڑھے نے کہا۔ لڑکی آہستہ آہستہ واپس پلٹی اور بلندیاں طے کر کے اس کٹیا میں چلی گئی جس میں شاید یہ دونوں رہتے تھے۔ میں ان تمام باتوں کو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اس بات سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بوڑھا میرا کام کرے تو بڑا ہی اچھا ہوگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بوڑھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد زمین پر ایک لکیر بنائی اور اس کے پیچھے بیٹھ کر دونوں ہاتھ سیدھے کر لیے۔ دونوں ہاتھ سیدھے کرنے کے بعد اس نے اپنی گردن آسمان کی جانب اٹھا دی تھی۔ میری جانب سے وہ بالکل بے نیاز ہو گیا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، کوئی عام آدمی اتنی دیر تک ہاتھ سیدھے کیے نہیں بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی اتنی اونچی گردن اٹھا سکتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، شام کے جھینٹے فضا میں اتر آئے تھے اور اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے بعد دونوں ہاتھ سیدھے کر لیے۔ اب اس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی تھی۔ پھر وہ میری جانب دیکھ کر بولا، تو بھی تھک گیا ہوگا بیاس۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو سکتے میں رہ گیا۔ اس نے مجھے بیاس کے نام سے پکارا تھا۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام جھوٹ تو نہیں لیا رے، اور جہاں تک میرا گیان کام کرتا ہے تیرے شریر میں ایک ایسا خون اتار دیا گیا ہے جو ناگن کا خون تھا، اور اس پر منتر پڑا گیا ہے۔ دیکھ بیاس، اگر میں تیرا نام نہیں لے رہا تو مجھے بتا، اس طرح کہ اپنا پھن زمین پر ڈال دے۔ میں نے فوراً ہی اپنا پھن زمین پر ڈال دیا تھا۔ بوڑھا خوش ہو کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب اپنا پھن اوپر اٹھا لے۔ میں نے بوڑھے کی اس ہدایت پر عمل کیا۔ کم از کم اپنے انداز سے ہی میں اسے اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ امید پیدا ہو گئی تھی اس بات کی کہ شاید میں دوبارہ سانپ سے انسان بن جاؤں۔ ویسے بوڑھا گیانی معلوم ہوتا تھا اور میرے دل میں یہ بات بہت پہلے سے تھی کہ کسی ایسے گیانی سے ملاقات ہو جس سے میں کچھ سیکھ سکوں، اور اس وقت یہ بوڑھا جس نے مجھے اپنا نام چتر بنس بتایا تھا مجھے بہت غنیمت محسوس ہوا تھا۔ میں اس کی ہر ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ چتر بنس نے مجھ سے کہا، تیرے بدن سے یہ گندا خون نکالنے کے لیے مجھے تیرے بدن پر چیرا لگانا پڑے گا۔ تھوڑی سی کٹنا تو بھگتنا ہوگی تجھے، لیکن بھگوان کی سوگند میرا گیان کہتا ہے کہ میں تجھے پھر سے تیری اصل شکل دینے میں
کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر تو میری بات پر تیار ہے تو ایک بار پھر مجھے اسی اشارے سے بتا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا پھن زمین پر ڈال دیا۔ بوڑھے نے کہا ٹھیک ہے، تو آج جب چندرما نکل آئے گا تو میں تیرے لیے کام کروں گا۔ دیکھ، تو میری کسی بات سے پریشان نہ ہونا، میں تجھے وچن دیتا ہوں کہ جو کٹنا تجھے پہنچے گی وہ تو پہنچے گی ہی، لیکن میں تجھے تیرا اصل شریر دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے بڑے دلکش تھے، خاص طور سے مجھے اس کے گیان پر یقین اس لیے آ گیا تھا کہ اس نے مجھے میرے اصل نام سے مخاطب کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بولا، تجھے کچھ سمے یہاں بتانا پڑے گا، رات گئے میں اپنا کام شروع کر دوں گا، تو یہاں آرام سے بیٹھ، میں اوپر جا رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس جانب چل پڑا جہاں اس کی کٹیا تھی۔ میرے دل میں امنگوں اور آرزوؤں کا ایک دریا موجزن ہو گیا تھا۔ اگر مجھے واقعی میرا جسم واپس مل جائے تو میں ایک طویل عرصے پیش آنے والی مشکلات سے نمٹ سکتا تھا۔ بہرحال میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ سورج چھپ گیا، رات ہو گئی۔ اس دوران ادھر سے نہ تو وہ لڑکی روپ لیکھا نیچے اتری تھی اور نہ ہی بوڑھا نظر آیا تھا۔ پھر خاصی رات ہو گئی اور آہستہ آہستہ آسمان پر چاند ابھرنے لگا۔ بوڑھے نے لازمی طور پر لڑکی کو کچھ تفصیلات بتا دی تھیں، کیونکہ اس بار جب وہ اپنی کٹیا سے برآمد ہوا تو لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے ہاتھوں میں کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ بھانمتی کا یہ پٹارا ایک جگہ رکھ دیا گیا۔ میں وہیں درخت کے نیچے موجود تھا۔ پھر بوڑھے نے درخت کی ایک شاخ سے ایک رسی باندھی اور اس میں کئی پھندے لگائے۔ یہ پھندے لگانے کے بعد وہ لڑکی کی مدد سے درخت کے نیچے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے ٹکڑے جمع کرنے لگا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کا ایک دائرہ بھی بنا دیا تھا اور لکڑی کے ٹکڑے اسی دائرے میں رکھ رہا تھا۔ بعد میں اس نے لکڑی پر کوئی سفوف چھڑک کر آگ لگا دی اور لکڑیوں سے شعلے اٹھنے لگے۔ میں خاموشی سے بوڑھے کی یہ کاروائی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی بھی اس کاروائی میں برابر کی شریک تھی۔ اس نے کئی بار سہمی نگاہوں سے میری جانب دیکھا تھا۔ اس کی ان حسین آنکھوں میں حیرت اور خوف کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ لڑکی بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی اور اس جیسا حسن کم ہی دیکھنے کو آتا تھا، لیکن یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ میری نگاہوں میں ایک سے ایک حسین چہرہ آ چکا تھا۔ سنتھا جو ناگن تھی، اپنی مثال آپ تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کردار جو حسن و جمال میں یکتا تھے، لیکن ان ساری باتوں پر غور کرتے ہوئے میرے دل میں ایسا کوئی تصور نہیں جاگا تھا جسے اپنے طور پر شرمناک کہا جا سکتا۔ لڑکی کی طرف بھی میری نگاہیں پاکیزہ انداز میں ہی اٹھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں فطری طور پر برا نہیں تھا۔ یہ الاؤ جلتا رہا اور فضا میں کافی تپش پیدا ہو گئی۔ تب بوڑھے نے کہا، بس روپ لیکھا، تیرا کام ختم، اب تو جا۔ بار بار بچوں کی طرح ضد کرنے لگتی ہے تو بچی ہی، پر بٹیا یہ تیرے دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ جادو منتر کے پھیر ذرا الگ ہی ہوتے ہیں، ان میں نہ جانے کیسی کیسی شکتیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ تیرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تو کنواری کنیا ہے۔ جا جا اپنی کٹیا میں جا اور دیکھ، میں نے جو کچھ کہا ہے اگر اس کے خلاف کیا تو نے بھگوان کی سوگند بہت برا ہو جائے گا۔ میں بھی مارا جاؤں گا اور تجھے بھی نقصان پہنچ جائے گا، سمجھ گئی نا؟ ہاں بابا، ویسے بھی جو وچن میں تمہیں دیتی ہوں کبھی اس کے خلاف کیا ہے میں نے آج تک؟ ارے تیرے بارے میں یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو وچن کی پکی ہے، مگر بٹیا مسئلہ یہ ہے کہ میں تجھے روک نہیں سکتا۔ اگر روک سکتا تو ضرور روک لیتا، بھلا میرا کیا جاتا اگر تو یہاں بیٹھ جاتی تو۔ اچھا بابا، میں جا رہی ہوں، لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو جا، بوڑھے نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، میں بہت کمزور اور ناتواں آدمی ہوں بیاس، جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دینا، اور جس طرح بھی میں چاہوں میری سہایتا کرنا۔ دیکھوں میں تمہیں ان رسیوں میں اس آگ کے اوپر لٹکا دوں گا، تھوڑی سی جلن ضرور محسوس ہوگی تمہیں، مگر برداشت کر لینا۔ میں دل ہی دل میں ہنسا، بھلا آگ سے مجھے کیا جلن ہو سکتی ہے؟ اگر بوڑھا اس آگ میں مجھے جلا بھی دے تو میرا کیا بگڑے گا؟ بوڑھے نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور میرا وزن اچھا خاصا تھا کیونکہ بوڑھا بڑی مشکل سے مجھے اٹھا پایا تھا۔ پھر اس نے مجھے دم کی جانب سے ان رسیوں پر باندھا اور بولا، اپنے شریر کو رسیوں میں سنبھالے رکھنا، کہیں لچک میں آ کر آگ میں نہ گر پڑنا۔ میں نے اپنی دم کو رسیوں میں لپیٹ لیا۔ بوڑھے نے میری یہ حرکت دیکھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ مطمئن انداز میں گردن ہلا کر بولا، جب تم میرے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہو بیاس
تو بھگوان کی سوگند مجھے پورا پورا یقین ہے کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں آگ کے اوپر لٹک گیا تھا۔ بوڑھے نے آگ میں پھر کچھ چیزیں پڑھ پڑھ کر ڈالی۔ یہ غالباً دال کے دانے تھے، اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو سرخ سرخ سی تھیں۔ آگ کے شعلے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہے تھے اور آگ خوب دہک چکی تھی۔ بوڑھے نے کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے لباس سے ایک چھری نکالی۔ یہ چھری ہاتھ میں لے کر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے میری جانب بڑھا، اور اس کے بعد اس نے چھری کی نوک میرے جسم میں داخل کر دی۔ وہ میرے پورے بدن کو نیچے تک چیرتا چلا گیا۔ بے شک مجھے اس کے اس عمل سے تکلیف ہوئی تھی، لیکن اب ایسی بھی نہیں کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ البتہ میں نے اپنے بدن سے خون کی بوندیں ٹپکتی ہوئی دیکھی تھیں۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں بوڑھے کا یہ عمل دیکھ رہا تھا۔ خون کی بوندیں آگ میں گرنے لگیں اور آگ سے نیلی نیلی شعاعیں بلند ہوتی رہیں۔ بوڑھے کے بدن میں تشنج کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے جسم پر زخم لگانے کے بعد اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور عجیب سی ہجانی کیفیت میں نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے بدن کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی نادیدہ قوت سے لڑ رہا ہو۔ کئی بار اس کا بدن ادھر ادھر مڑتا ہوا نظر آیا، اور اس کے بعد وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے اپنی ہتھیلیاں زمین سے ٹکا لی تھیں اور زمین کو اس طرح مٹھی سے پکڑ لیا تھا جیسے گرنے سے بچنا چاہتا ہو۔ میرے بدن سے خون کی جو بوندیں نیچے گر رہی تھیں ان کا عجیب عجیب رنگ ہو رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا ہو۔ یہ عجیب و غریب عمل تھا جو کافی دیر تک جاری رہا، اور اس کے بعد مجھے اپنے پیروں میں چبھن محسوس ہونے لگی۔ میں نے تھوڑی سی گردن پلٹ کر اوپر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں جہاں میں نے اپنی دم کا پھندا لگایا ہوا تھا میرے دونوں پاؤں پھنسے ہوئے ہیں۔ گویا میں انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے حیران نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے انہیں جنبش دی اور اپنے بدن کو چھوا۔ بے شک اب بھی میرے بدن سے خون رس رہا تھا، لیکن میرا جسم واپس مل گیا تھا۔ کیف و سرور کی ایک کیفیت میرے جسم میں اٹھی۔ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے ہو رہی ہے، نہ ہی مجھے اس زخم کی پرواہ تھی۔ بوڑھا خاموشی سے پالتی مارے اور آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا اپنا منتر پڑھ رہا تھا۔ پھر چاند آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا تو میرے بدن سے خون کی بوندیں گرنا بند ہو گئیں۔ آگ اب بھی اسی طرح دہک رہی تھی۔ غالباً بوڑھے نے کسی خاص وقت کا تعین کر لیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر سجدے میں گر گیا۔ اس کے منہ سے خوشی بھری آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک جگہ سے پانی کی بھری ہوئی بالٹی اٹھا لایا۔ یہ بالٹی اس نے آگ پر انڈیلی اور مجھ سے بولا، بیاس مہاراج میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیجئے، میں آپ کی ٹانگوں کو کھولے جا رہا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی یہ رسیاں توڑ سکتا ہوں۔ نہیں، اس طرح آپ سر کے بل نیچے گریں گے۔ اس نے کہا، نہیں تم تکلیف نہ کرو۔ میں نے کہا اور اپنے جسم کو موڑ کر اوپر اٹھایا، درخت کی شاخ پر اپنے آپ کو سنبھالا، اور اس کے بعد اپنے ایک پاؤں کی رسی کھولی اور پھر ایک ہاتھ سے درخت کی شاخ کو سنبھال کر دوسرا پاؤں بھی کھولا اور درخت میں لٹک گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر ٹکا دیے۔ بوڑھا چتربنس مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے انتہائی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ تمہیں اپنے زخم میں تکلیف ہو رہی ہوگی، آؤ میرے ساتھ، اب کٹیا میں چلو، اوپر چلو، میں تمہارے جسم پر مرہم لگاتا ہوں۔ یہ مرہم گھاس پھوس کا بنا ہوا ہے، تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ کٹیا کا دروازہ اندر سے بند تھا اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو روپ لیکھا کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی۔ بوڑھے نے دروازہ بجایا تو روپ لیکھا نے دروازہ کھول دیا، اور پھر اس کے پیچھے مجھے دیکھ کر اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکل گئی، ہے بھگوان، ہے بھگوان! دیکھ روپ لیکھا، یہ بیاس ہے، ہم نے اسے ٹھیک کر لیا، مگر اس کے بدن پر زخم ہے، تو جلدی سے ذرا مرہم نکال لا۔ ابھی لائی بابا، روپ لیکھا نے کہا اور اندر سے ایک چمڑے کا برتن نکال لائی جس میں سبز رنگ کا ایک مرہم رکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ بوڑھے کی ایجاد تھی۔ بوڑھے نے مجھے زمین پر لٹانے کے بعد وہ مرہم میرے زخم پر لگایا اور بولا، اب صبح تک اسی طرح لیٹے رہو، صبح کو دیکھو گے بھگوان نے چاہا
تو تمہارا زخم بھر چکا ہوگا۔ کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ نہیں چتربنس مہاراج، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھگوان نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے تاکہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے استعمال کیا، اور بھگوان کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے۔ پر تم ہو کون؟ روپ لیکھا نے پوچھا۔ نہ روپ لیکھا نہ، آج کی رات اسے آرام کرنے دے، جا بیٹا سو جا چل کر، اسے تنگ نہ کرنا، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد تیرا جتنا من چاہے اس سے باتیں کر لینا۔ لڑکی کے انداز سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ بحالت مجبوری بوڑھے کی یہ بات مان کر واپس چلی گئی تھی، ورنہ اس کا دل مجھ سے باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا۔ میرا دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے آرام سے لیٹ جاؤں۔ بہت عرصے کے بعد اس ذہنی کرب سے نجات ملی تھی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بہت عرصے کے بعد اس ذہنی کرب سے نجات ملی تھی۔ بوڑھا خود بھی وہاں سے چلا گیا اور میں لیٹے لیٹے یہ سوچنے لگا کہ اگر اس بوڑھے کو میں کسی طرح آمادہ کر لوں کہ وہ کسی طرح یہ علم مجھے سکھا دے تو مستقبل میں میرے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آشیش بھگونت سے بھی تو میں نے یہی چاہا تھا کہ جب اس نے مجھے اتنی بڑی شکتی دے دی ہے، آگ، پانی، مٹی وغیرہ کا کھیل مجھ پر ختم کر دیا ہے، تو مجھے اتنا گیان بھی دے دے کہ میں جو کام اس نے میرے سپرد کیا ہے اسے میں بہتر طریقے سے سر انجام دے سکوں۔ لیکن کیا کہا جائے، اب جو عالم ہوش میں تجربات ہو رہے تھے اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ دنیا میں رہنے والے جو انسان کی شکل و صورت رکھتے ہیں بڑے خود غرض اور صرف اپنے لیے سوچنے والوں میں سے ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس کیسی ہی شکتی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ اس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے تیار کیا تھا اور میں نے بھی کبھی اس سے منہ نہیں موڑا تھا، لیکن جب میں نے اپنے لیے اس سے کچھ مانگا تو اس کی خود غرضی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے سوچا کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا اور روشنی ہر چیز سے مجھے بے ضرر کرنے کے بعد اگر اس نے مجھے گیان شکتی بھی دے دی تو پھر اس کے پاس کیا رہے گا؟ یہ سوچ اس کی غلط تھی۔ گیان شکتی حاصل کرنے کے بعد بھی میں اسی کا غلام رہتا، کیونکہ میرے ذہن میں اس کے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن انسان تو میں بھی تھا، جہاں مجھے مشکل پیش آئی تھی میں نے وہیں تو اس سے کچھ مانگا تھا۔ پتہ نہیں چتربنس کون ہے اور یہ بھی مجھے کچھ دینا پسند کرے گا یا نہیں۔ اب یہ سب بات کی باتیں تھیں، لیکن اتنا تو میں ضرور سوچ سکتا تھا اپنی عقل سے کہ چتربنس بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ اگر وہ چندر کھنڈ کے جادو کا توڑ رکھتا ہے اور اس کے بنائے ہوئے طلسم کو توڑ سکتا ہے تو اس کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہوگی۔ بہرحال شاید اس سے مجھے کچھ مل جائے۔ حالانکہ اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا اور بظاہر میرے پاس اس احسان کا کوئی صلہ نہیں تھا، لیکن سودے بازی تو ہو سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس کی اتنی اطاعت کروں گا کہ وہ مجھے کچھ دینے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ یہ زخم اب میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور میں جانتا تھا کہ چتربنس نے اپنے طور پر میرا یہ گھاؤ بھرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ گھاؤ تو ایسے ہی بھر جائے گا، کیونکہ میرے اصل جسم پر ایسے گھاؤ اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ اور یہی ہوا۔ اب چونکہ میری اصل شخصیت واپس آ چکی تھی، اس لیے صبح ہونے تک میرے زخم پر مرہم کے علاوہ اور کچھ نہ رہ گیا۔ پھر بھی میں نے چتربنس سے اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح ہوئی اور سب سے پہلے مجھے روپ لیکھا کی صورت نظر آئی۔ اس نے اندر جھانکا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ آؤ روپ لیکھا، میں تمہیں روپا نہیں کہوں گا اس لیے کہ چتربنس تمہیں روپا کہتا ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ وہ جھجکی اور پھر اندر آ گئی۔ میں نے اسے جھیل میں نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے وجود کا ایک ایک نقش میری نگاہوں میں تھا اور میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ چتربنس کے پاس تھی، مجھے اس کا اور چتربنس کا رشتہ بھی نہیں معلوم تھا، اس لیے میں اس کی جانب میلی نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیسے ہو تم بیاس؟ ٹھیک ہوں روپ لیکھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ دودھ گرم کیا ہے میں نے تمہارے لیے، لے آؤں؟ یہ دودھ تم لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ یہاں اس ویران علاقے میں؟ نہیں، ہم نے 4 بھیڑیں پال رکھی ہیں، بڑی خوبصورت بھیڑیں ہیں وہ، ہماری ساری ضرورتیں انہی سے پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر بھگوان نے یہاں کافی پھل پیدا کیے ہیں۔
बस ये फल और दूध ही तो हमारा खाजा है। बहुत खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी। मैं दूध ले आऊं? मैं बाहर चलूं महाराज, क्या कर रहे हैं? वो तो बस ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं, इस वक्त भी गीता का पाठ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा, ये एक सच्ची बात है कि इब्तदा से लेकर आज तक अव्वल तो किसी खास मजहबी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि चंद्रभान या चंद्रखंड का ताल्लुक भी किसी मजहब से नहीं था। बुराई का कोई मजहब नहीं होता, वो तो एक अलग ही चीज होती है। लेकिन जहां कहीं भी कभी कुछ मजहबी मामलात मेरे सामने आए, मैंने उनमें कोई हिस्सा नहीं लिया। ये बात भी मुझे अच्छी तरह याद थी आज तक कि मेरा नाम चिराग अली मौजा है और मैं एक मुसलमान का बेटा हूँ। ऐसा कोई अमल आज तक नहीं किया था मैंने जो मेरे मजहब के मुनाफी हो। लेकिन यह भी अच्छी तरह जानता था मैं कि जिन हालात में जिंदगी गुजारी है उनमें अपने मजहब से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है। कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला था इन तमाम अमूर पर। उसने इस तरह मेरे जहन पर कब्जा जमाया हुआ था। चुनाचे अब जो मैंने सुना कि चतुर्बंश गीता का पाठ कर रहा है तो मेरे दिल में कोई रग़बत पैदा नहीं हुई थी। मैंने कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं बाहर चलूं? नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है। आओ, बाहर का माहौल बहुत खूबसूरत हो रहा है। आज आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई। सुबह को जब मैं जागी थी तो नन्ही नन्ही बूंदें भी आ रही थी। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। मैं खामोशी से बाहर निकल आया। बिलाशुबा आसमान से शराब बरस रही थी। ऐसा मस्त मौसम था कि दिल में ख्वामखा उमंगें पैदा हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारा घाव तो दर्द नहीं कर रहा? नहीं। एक बार मुझसे फिर मरहम लगवा लेना। 2-3 बार मरहम लगेगा तो ये देखना घाव ऐसा भर जाएगा कि उसका निशान भी नहीं रहेगा। ये मरहम बंसी महाराज ने खुद बनाया है। तुम उन्हें बंसी महाराज कहती हो? हाँ, उसने जवाब दिया। मैं भी उन्हें बंसी महाराज कह सकता हूं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंसी महाराज मुझे रूपा कहते हैं। तुम चाहो तो मुझे रूपा कह सकते हो, वो सादगी से बोली। मैं एक पत्थर पर बैठ गया और वो दूध लेने चली गई। दूध का गरम गरम गिलास उसने मुझे पेश कर दिया और मैंने आग की तरह खोलता हुआ गिलास अपने मैदे में उंडेल लिया तो वो चौंक कर बोली, हाय राम, इतना गरम दूध पी लिया तुमने, जल गए होगे अंदर से सारे। मैंने मुस्कुराकर उसे गिलास वापस कर दिया। उसने गिलास अब भी अपनी ओढ़नी से पकड़ा था। कहने लगी, इतना गर्म दूध ना पिया करो, नुकसान देता है। अच्छा, बैठ जाऊं? बैठो रूपा। तुम्हें बारिश अच्छी लगती है? हाँ, मुझे भी अच्छी लगती है। मुझसे मेरे बारे में नहीं पूछोगे? वो बोली। नहीं रूपा। क्यों? हो सकता है बंसी महाराज मुझे तुम्हारे बारे में बताना नापसंद करें। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहता। उसने मुझे मुतासिर निगाहों से देखा और बोली, इसका मतलब तो यह है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अगर नहीं भी हूं तो बंसी महाराज के लिए अच्छा बनना चाहता हूं। वो क्यों? इसलिए कि उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। वैसे मैं सही बताऊं, मेरे लिए यह बड़ी अजीब बात है। हाँ, यकीनन होगी। तुमने पूछा नहीं कि कौन सी बात के बारे में कह रही हूं। मैं जानता हूं, तो बताओ। यही कि मैं सांप से इंसान बन गया, या फिर इंसान से सांप कैसे बन गया था। हाँ, भगवान की सौगंध, मुझे नहीं पता था। मगर बंसी महाराज बड़े ज्ञानी और ध्यानी हैं। उन्हें तो बहुत कुछ आता है, सब समझ लेते हैं वो महान हैं। मैंने जवाब दिया। अकब से चतुर्बंश की आवाज सुनाई दी। तो मेरी तारीफें हो रही हैं। हम दोनों चौंक कर पलटे। रूपा मुस्कुराने लगी। मैंने गर्दन झुका ली। चतुर्बंश ने कहा, सारी बातें सुन ली हैं मैंने। इंसान की एक बात उसके पूरे जीवन के बारे में बता देती है। तुम अच्छे इंसान हो ब्यास। तुमने कहा था कि तुम मेरी मर्जी के बिना रूपा से उसके बारे में कुछ नहीं पूछोगे। चतुर्बंश महाराज, पता नहीं इस संसार में रहने वाले किस तरह जीवन बिताना पसंद करते हैं। हर आदमी की अपनी सोच होती है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर कोई किसी पर एहसान करे तो फिर जिस पर एहसान किया जाए उसे अपने एहसान करने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छे इंसान हो, अच्छी बातें सोचते हो, वरना इस संसार में एहसान नाम की कोई चीज नहीं है। कोई किसी का एहसान नहीं मानता। चलो छोड़ो इन बातों को। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। जख्म में तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। रूपा अभी तुम्हारे बदन पर दोबारा मरहम लगा देगी। मुझे खुशी है। मैं ये सोच रहा था कि तुमसे तुम्हारे बारे में बातें करूं। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं महाराज, मगर मेरे सामने। रूपा बोली और चतुर्बंश हंसने लगा। फिर बोला, ठीक है बाबा,
ہم تجھے اپنے آپ سے دور کہاں رکھ سکتے ہیں، پر ایک کام تو کر۔ جی مہاراج، وہ جلدی سے بولی، اس کا پرانا مرہم صاف کر دے اور نیا مرہم لگا دے۔ میں نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس وقت چتربنس بھی میرے قریب موجود تھا۔ جب روپا نے ہلکے ہلکے میرا پچھلا مرہم صاف کیا، چتربنس میرے زخم کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن زخم ہوتا تو دیکھتا۔ مرہم کے نیچے صاف شفاف جلد نکلی۔ وہ حیرت سے اچھل پڑا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کام تو اس مرہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ مرہم بہت اچھا ہے چتربنس مہاراج۔ ہیں؟ چتربنس عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس نے جھک کر میرے زخم کو دیکھا تھا، نشان تک موجود نہیں تھا۔ وہ گردن کھجانے لگا، پھر بولا، نہیں، مرہم ہی اچھا نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ خیر چھوڑ، آجا میرے پاس بیٹھ جا۔ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ آسمان سے ایک بار پھر ننھی ننھی بوندیں گرنے لگیں، جو بے حد خوشگوار محسوس ہو رہی تھیں۔ چتربنس نے کہا، بیاس اپنے بارے میں کچھ بتائے گا؟ ہاں مہاراج، آپ کو میرا نام تو معلوم ہو ہی گیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ سچ بتاؤں بیاس، جھوٹ بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بھگوان نے تھوڑا بہت وردان مجھے دیا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ سنسار کے بارے میں سب کچھ جان لوں۔ بس اس تھوڑے سے وردان نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ تیرا نام بیاس ہے۔ یہ بھی پتا چل گیا کہ تو کشٹ میں ہے، اور ناگ نہیں بلکہ انسان ہے۔ اس سے زیادہ تیرے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں مہاراج، تیری مہربانی ہوگی۔ دیکھ، اس سے میرا کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن منش کا یہ ہمیشہ کا کام ہے، جب کوئی کسی سے ملتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں جانتا نہیں ہے تو اس کی سب سے پہلی آرزو یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان لیں۔ ہاں مہاراج، ہوتی تو ہے، بس یہی جذبہ ہے، لیکن پھر بھی اگر تو اپنے بارے میں نہ بتانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ اس بات پر مجھے حیرت ہے کہ تجھے انسان سے ناگ کس نے بنا دیا؟ بہت پرانی بات ہے مہاراج، اتنی پرانی کہ شاید اگر تم اپنے گیان سے نہ پتہ لگا چکے ہو تو یقین بھی نہ کر سکے۔ میں اس وقت کا کوئی تعین نہیں کر سکتا جب میری ملاقات چندر کھنڈ سے ہوئی تھی۔ کس سے؟ چندر کھنڈ سے، غاروں میں دفن تھا۔ رتھیم اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اور پھر میں نے رتھیم کو مار دیا۔ چندر کھنڈ اٹھ گیا اور اس نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس نے مجھے سنسار کے 5 جوہر سے روشناس کروایا، آگ، پانی، ہوا، روشنی وغیرہ وغیرہ۔ تو مہاراج، اس کے من میں ایک کرودھ تھا۔ اس نے مجھے صدیوں پرانی کہانی سنائی۔ یہ کہانی نہ جانے کتنی پرانی تھی، میں اس کے بارے میں تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، کیونکہ میرے من میں کوئی پرانی بات نہیں تھی۔ میں تو اس دور کا ہی انسان تھا، اور وہیں پر میں نے آنکھ کھولی تھی۔ چندر کھنڈ یا چندر بھان نے مجھے بتایا کہ وہ کونڈواڑہ کا رہنے والا ہے۔ جیرا کھنڈ جادوگر اس کا باپ تھا، اور اس نے اسے اپنی شکتی دے دی تھی۔ چندر کھنڈ امر شکتی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ امر شکتی حاصل کرنے کے لیے اس نے 5 جوہر پر قابو پایا تھا: مٹی، آگ، پانی، روشنی اور اندھیرا۔ یہ ساری چیزیں اس نے اپنے لیے حاصل کر لی تھیں، اور ان کے پھیر سے نکل گیا تھا۔ مہاراج، اس کے مقابلے پر 2 آدمی آئے تھے، جن میں سے ایک کا نام کرپان سنگھ ملودھا اور دوسرے کا ہری چند وردھانی تھا۔ یہ دونوں بھی امر شکتی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تینوں کے بیچ لڑائی ہوئی، اور وہ سب الگ الگ ہو گئے۔ چندر کھنڈ یا چندر بھان نے اپنے لیے سنسار تیاگ لیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ مناسب وقت پر وہ جاگے گا اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا۔ اس کے 2 ساتھی تھے، بھشم اور بیاس۔ ان 2 ساتھیوں کے اندر اس نے اپنی شکتی سمو دی تھی۔ پھر جب میں اسے ملا تو اس نے مجھے بھشم کی طاقت اور بیاس کی عقل دینا چاہی۔ مہاراج، میں اسی دور کا انسان تھا، اور میں اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون تو کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ میرا گرو تھا، لیکن میری سوچ میں اور ہی بہت سی باتیں تھیں۔ اس نے مجھے تمام مراحل سے گزار لیا۔ مجھے بھشم کی شکتی دے دی گئی، اور بیاس کی عقل دی جانے لگی۔ پھر مہاراج، بعد میں جب وہ مجھے اس سنسار میں انسانوں سے ملانے کے لیے لے کر آیا تو میں نے بھی انسانوں ہی کی مانند سوچا۔ ہری چند وردھانی اور کاپن سنگھ ملودھا اب ہمارے مقابلے پر آئے تھے۔ وہ مجھ سے دور رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے گیان شکتی بھی دے تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ اس نے مجھ سے منہ موڑا اور مجھے گیان شکتی دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گیان شکتی بھی مل گئی تو پھر میں اس سے منہ موڑ لوں گا۔ مہاراج، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے، ایسا کوئی خیال میرے من میں نہیں تھا۔ میں تو اسے اپنا گرو مانتا تھا۔
گرو کی بات سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جب اس نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور مجھے جگہ جگہ اس کی وجہ سے پریشانی ہونے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ ہر قیمت پر مجھے گیان شکتی بھی دی جائے، لیکن وہاں اس نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور مجھے گیان شکتی دینے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں مہاراج، بلکہ اس نے مجھے انسان سے سانپ بھی بنا دیا، اور اس کے بعد سے میں اسی کیفیت میں پھر رہا ہوں۔ میں نے چتربنس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار دیکھے، روپ لیکھا تو بالکل ہی گنگ رہ گئی تھی۔ چتربنس کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے بڑا گیانی سمجھا تھا۔ تمہاری سہایتا کر کے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ مجھے خواب میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ایک ایسے منش کے لیے کر رہا ہوں جو خود بھی بڑا مہان ہے۔ نہیں چتربنس مہاراج، ہم اسے مہان نہیں کہہ سکتے جو کسی دوسرے کا دست نگر ہو۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ وہ تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔